علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین اور قابل احترام ناظرین، یہ جو چھوٹا سا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل رمات ہے، اور اس کا پرانا نام جبل عینین ہے۔ اس کو جبل رمات اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے اندر اس پہاڑ کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، جن کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کو حکم دیا تھا کہ جنگ کا نقشہ کوئی بھی ہو تم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ درندے ہمیں نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس پہاڑ سے تم نے نیچے نہیں اترنا اور اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی یہاں مقرر کیے، اور جنگ شروع ہوگی۔ جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، جہاں یہ مسجد نظر آ رہی ہے تقریباً یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، اور مسجد کے ساتھ ہی آگے یہ یعنی جو بورڈ نیلے نظر آ رہے ہیں بلیو رنگ کے، یہاں شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ تو تقریباً یہ جگہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جب یہاں جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے شروع میں مسلمانوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ کفار دوڑ کر نیچے اتر گئے۔ جہاں یہ احد پہاڑ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں یہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اس سائڈ سے اگرچہ یہ پیچھے کو لمبا ہے، تو یہاں یہ لوگ بھاگ کر وادی عقیق کے اندر اتر گئے۔ اب وادی عقیق یہ یہاں سے اس جبل رمات کے پیچھے سے ہوتی ہوئی اسی سائیڈ کو آتی ہے۔ تو یہ وادی عقیق میں جب اترے تو جبل رمات پر کھڑے ہوئے 50 صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کھڑا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں اب یہاں سے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جنگ کی حالت کوئی بھی ہو، نقشہ کوئی بھی ہو، انجام کوئی بھی ہو، ہم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ لیکن بقیہ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، مال غنیمت مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی چلتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی یعنی مدد کی جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، تعاون کیا جائے۔ تو امیر جو تھے رمات کے یعنی تیر اندازوں کے، ان کے روکنے کے باوجود 47 کے قریب یعنی 47 جو لوگ تھے صحابہ اکرام تھے وہ نیچے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صرف 2 لوگ باقی رہے۔ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے احد پہاڑ کے اس حصے سے جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور وہاں سے اس کا یعنی ہائٹ جو ہے بلندی کم ہے، تو یہاں سے گھوڑا چڑھا کر دیکھا کہ جنگ کا نقشہ دیکھا جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑ خالی ہو چکا ہے۔ اب ان کے سمجھ میں یہ آیا کہ اگر اس پہاڑ پر قبضہ کر لیا جائے تو جنگ کا نقشہ پلٹ سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس جنگ کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یعنی اس کی رائٹ سائڈ پر سارا یہ احد پہاڑ نظر آتا ہے، اور ایک طرف یہ جبل رمات ہے جہاں 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے۔ تو اس وادی سے جو پیچھے نظر آ رہی ہے اس میں سے یا احد پہاڑ کی طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ بالکل نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے کہ 50 تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، لہٰذا کوئی خطرہ اس طرف سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ لوگ نیچے اترے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ درہ یہ پہاڑ یعنی جبل رمات خالی ہو چکا ہے، تیر انداز نیچے اتر چکے ہیں، تو وہ وادی عقیق میں اترے، اور یہاں سے وہ وادی عقیق سے پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور پہلے تو انہوں نے تیر اندازی کی، ان 3 لوگوں کو شہید کر دیا، اور پھر اس پہاڑ پہ قبضہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی۔ اسی دوران شیطان بھی بولا، جیسا کہ حدیث کے اندر واضح ہے، کہنے لگا عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے دیکھو۔ اب مسلمان جو ان تیروں سے آگے کو جا رہے تھے بچنے کے لیے، تو انہوں نے
یعنی پیچھے دیکھا کہ پیچھے کیا ہوا ہے، تو واپس پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا کہ ان تیروں کو روکا جائے، لیکن اس حملے میں خود اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی بول بول کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن گھبراہٹ اتنی تھی کہ اپنے ہی لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے، اور اوپر سے کفار کی تیر اندازی تھی، اس لیے مسلمانوں کا نقصان ہوا اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، اور 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کے جسم کے بھی ٹکڑے کیے گئے، کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہ جنگ کا موضوع یعنی احد کا ایک الگ موضوع ہے، فی الحال صرف جبل رماد کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہاڑ کے اوپر سے تیر اندازی کی گئی تھی، اور اس میں ہمارے سامنے یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا حکم، اس کو من وان بغیر کسی چونچ راہ کے قبول کر لینا چاہیے۔ یہی کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب صحابہ اکرام نے اپنی طرف سے یہ بات سوچی کہ اب جنگ کا نقشہ بدل چکا ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں، اور جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو جنگ شروع میں فتح کر لی تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور 70 کے قریب صحابہ اکرام یہاں شہید کر دیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی اپنی بات سوچنا، اپنا قیاس کرنا، کسی بڑے کی بات کو لانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے چاروں ائمہ اکرام بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری بات کے خلاف اگر کوئی حدیث مل جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو، ان کی اطاعت کرو، اور ہماری بات کو چھوڑ دو، یہی اسلام ہے۔ تو بہرحال یہ جبل رمات ہے جو احد کے میدان میں، یہ چھوٹا سا پہاڑ موجود ہے، عام طور پر لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ چند معلومات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔